أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا هل ندلكم على رجل کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں ينبئكم جو تمہیں خبر دیتا ہے اذا مزقتم كل ممزق کہ جب تم ٹکڑے کر دیے جاؤ گے پوری طرح ٹکڑے کرنا انکم لفی خلق جدید تو بلا شبہ یقیناً تم ایک نئی مخلوق ہوگے فرمایا کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہم ایک ایسا آدمی بتائیں جو عقل سے بعید بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم زمین میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے اس کے بعد تمہیں ایک نئی مخلوق بنا کر زندہ کیا جائے گا تو کہنے لگے کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات کرتا ہے ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی افترا علی اللہ کذبا کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ام بہ جنہ یا اسے کچھ جنون ہے بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے فی العذاب والضلال البعید عذاب میں ہیں اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں افطرا اصل میں ہے افطرا یعنی حمزہ استفہام ہے شروع میں اور اس کا معنی یہ ہے کہ کیا یہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یعنی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں اس آدمی کی یا تو اس کا ہوش و حواس صحیح ہے اور یہ جان بوجھ کر اللہ پر غلط بات کہہ رہا ہے اور یا واقعی اس کا دماغ چل گیا ہے اور یہ دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ دونوں باتیں اتنی فضول تھیں کہ اللہ نے ان کا جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین ہونا یہ تو ایک ایسی مسلم حقیقت تھی کہ دشمن بھی جس کے معترف تھے جب ہرقل گیا بیت المقدس اسے ایک جنگ میں فتح نصیب ہوئی تھی تو اس نے سوچا کہ میں بیت المقدس جا کر اللہ کی عبادت کروں اپنے عقیدے کے مطابق وہ وہاں پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے کہا جاؤ شام کے بازاروں میں تلاش کرو کوئی ایسا تاجر مل جائے جو مکہ سے آیا ہو تو میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تلاش کرتے کرتے ابو سفیان ان کو مل گیا ساتھیوں سمیت تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان سے پوچھا ہرقل نے
کہ یہ بتاؤ کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی پوری زندگی میں جھوٹ بولنے کا کوئی ایک واقعہ بھی معلوم نہیں۔ تو ہرقل کہنے لگا کہ جو آدمی لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، کیا وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ بولے گا؟ اور کہا کہ خدا کی قسم، اگر وہ نبی اسی طرح اپنی دعوت کو پھیلاتا رہا تو آج جس جگہ میں بیٹھا ہوں اس جگہ اس کی حکومت ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین کی حکومت بیت المقدس میں بھی قائم ہو گئی۔ اور آپ عقل مند اور دانشور اتنے تھے کہ آپ کبھی کوئی بلا ضرورت بات نہ کرتے، اور جو بات کرتے وہ اتنی شاندار ہوتی کہ سننے والے شدید ترین متاثر ہوتے۔ جیسا کہ ضماد ازدی کا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسے بتایا گیا کہ بھائی ہمارا ایک رشتہ دار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کچھ پاگل پن کا اثر ہو گیا ہے، تو جاؤ تم اس کا کچھ علاج کرو۔ وہ گیا اور کہنے لگا ہے محمد مجھے بتاؤ آپ کو کیا بیماری ہے، میں آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب اس طرح دیا کہ میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تو وہ حکیم اور وہ طبیب جو عرب کا بڑا ہی دانشور اور دانا آدمی تھا، اس نے جب یہ کلمات سنے اس نے کہا کہ ایک بار پھر یہ کلمات دہرا دیجیے۔ آپ نے پھر وہی کلمات دہرائے، کہنے لگا ایک بار تیسری بار بھی پڑھ دیجیے۔ تیسری بار آپ نے پھر پڑھے تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی اتنا عمدہ کلام نہیں سنا، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ ان کی بات بالکل ہی بے وزن ہے، میرا نبی تو سچوں کا سردار ہے، اس کا صادق اور امین ہونا سب کو معلوم ہے، اور وہ انتہائی ذہین اور عقل مند اور دانشور اور دانا آدمی ہے۔ اس کے اوپر پاگل پن کا الزام لگانا یہ انتہا درجے کی بے وقوفی ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس چیز کی طرف جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں، ان فی ذلک لآیۃ، بلا شبہ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ تو میں زمین و آسمان کی جو چیزیں ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں اس پر اگر یہ غور کرتے
تو انہیں آسانی سے پتہ چل جاتا کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمانوں کو اور اتنی بڑی زمین کو بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کا؟ اور فرمایا کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام تھا۔ جب اللہ نے وہ کر لیا تو انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ میں اگر ہم چاہیں تو قارون کی طرح ان کو زمین میں دھنسا سکتے ہیں، یا اصحاب الایکا کی طرح ان پر آسمان سے عذاب نازل کر سکتے ہیں، جیسے ان پر آگ کے ٹکڑے اللہ نے آسمان سے نازل کیے اور ان سب کو بھسم کر دیا۔ فرمایا ایسا ہم کر سکتے ہیں، انہیں ہوش کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بہت بڑا فضل عطا کیا۔ یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ۔ والطیر، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ کفار کا ذکر کرنے کے بعد اب اپنے کچھ شکر گزار اور برگزیدہ بندوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان میں سے ایک میرا بندہ داؤد تھا۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کا بیٹا یہوذا، اس کی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ یہ بکریاں چلانے والے ایک عام نوجوان تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی شجاعت اور جنگی مہارت عطا فرمائی کہ انہوں نے کفار کے بڑے سخت بادشاہ جالوت کو میدان جنگ میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ محبوب عوام بن گئے، اور طالوت کی وفات کے بعد پھر یہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے، اور اللہ نے ان کو جو فضیلتیں عطا فرمائی ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو حکومت عطا فرمائی، حکمران بنایا، اور ایک فضیلت یہ عطا فرمائی کہ انہیں درست فیصلہ کرنے اور عدل و انصاف کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور ایک فضیلت یہ عطا فرمائی کہ ان کو نبوت عطا فرمائی اور زبور عطا فرمائی جو آسمانی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زبور کا پڑھنا اس قدر آسان کر دیا کہ آپ فرماتے گھوڑے پر زین کسو، اور زین کے کسنے سے پہلے پہلے آپ پوری زبور پڑھ کر ختم کر لیتے۔ اور ایک فضیلت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ انہیں پرندوں کی بولی سکھائی، اور یہ پرندوں کی اور جانوروں کی باتیں سمجھ لیتے تھے۔ اور ایک فضیلت یہ عطا فرمائی کہ ان کو آواز ایسی زبردست بخشی، اتنی دلکش آواز کہ جب یہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور اللہ نے ان کو عبادت کی اتنی توفیق عطا فرمائی کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور ان کی رات اس طرح گزرتی کہ آدھی رات تک سوتے، پھر ایک تہائی رات اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کرتے، اور پھر تھوڑی دیر سو جاتے، اور اس طرح ان کی رات اللہ کی یاد میں گزرتی۔
اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، کسی سے کوئی ہدیہ یا نذرانہ نہیں لیتے تھے، بلکہ جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے اسی میں سے کھاتے تھے۔ اور سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جہاد سے کبھی بھاگتے نہیں تھے، جتنی بھی سخت لڑائی ہو، جتنا بھی سخت دشمن ہو، یہ میدان میں ڈٹے رہتے تھے۔ اور فرمایا کہ یا جبال اوبی معہ، آبا یعوب اوبن کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور اگر باب تفعیل سے ہو اوبا یعوب تعویباً تو اس کا معنی ہوتا ہے لوٹانا یا دہرانا۔ تو یا جبالوں سے پہلے قلنا محذوف ہے، یعنی ہم نے پہاڑوں سے کہا، ان کو حکم دیا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اور پرندے بھی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم کر دیا۔ اکثر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ لوہا آپ کے ہاتھوں میں موم یا گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم تھا، آپ جیسا چاہتے اس کو موڑ کر اس میں سے لوہے کی چیزیں تیار کر لیتے تھے، خصوصاً زرہ بڑی عمدہ بناتے۔ اَنِعْمَلْ صَابِغَاتٍ، یہ کہ کشادہ زرہیں بناؤ، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور کڑیوں کو جوڑنے میں اندازہ رکھو، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون بصیر، بلا شبہ میں جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ انعمل سابغات، سابغات ایک مفعول محذوف کی صفت ہے، یعنی انعمل دروعا سابغات، اے داؤد ایسی زرہیں بناؤ جو بہت کھلی اور بہت وسیع ہوں، وقدر، اور اندازہ رکھو، فی السرد، کڑیوں کو جوڑنے میں۔ سرد کا معنی ہوتا ہے کسی سخت چیز کو پرونا یا سینا۔ تو فرمایا کہ لوہے کی کڑیاں ایسی بناؤ متناسب اور متوازن، کہ کوئی چھوٹی نہ ہو کوئی بڑی نہ ہو، اور ان کے جوڑ اتنے ڈھیلے نہ ہوں کہ وہ انسان کے جسم پر فٹ نہ آئیں۔ ایسی ایکوریٹ اور ایسی فٹ زرہ بناؤ کہ جو جنگ کرنے والے آدمی کے جسم پر پوری آ جائے۔ اور فرمایا انی بما تعملون بصیر، اس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر اچھے اعمال کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، اگر غلطی کرو گے تو سزا ملے گی۔ تو فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو لوہے سے چیزیں بنانا آسان کر دیا، اور وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ترجمہ ایک بار، وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ٹکڑے کرنا، انکم لفی خلق جدید، تو
تم یقیناً ایک نئی مخلوق بن جاؤ گے. افترا علی اللہ کذبا، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے. ام بہ جنہ، یا اسے جنون کا اثر ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. فی العذاب والضلال البعید، عذاب میں ہیں اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں. افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ ان کے آگے ہے. وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں. من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے. ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دنسا دیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں. ان فی ذلک لآیۃ، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے. لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی فضیلت عطا فرمائی. یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح دوہراؤ. والطیر، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. اَنِعْمَلْ صَابِغَاتٍ، یہ کہ کشادہ زرہیں بناؤ. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھو. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو. انی بما تعملون بصیر، بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے میں خوب دیکھنے والا ہوں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.